سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور اس دنیا میں بھیجا اور اس کے بعد اسے اس دنیا سے بلایا۔ یہی کاروان دنیا اسی طرح چل رہا ہے کہ کوئی اس دنیا میں آ رہا ہے اور کوئی اس دنیا سے جا رہا ہے، لیکن اس میں آپ کو یہ غور کرنا ہے، یہ فکر کرنا ہے، یہ سوچنا ہے کہ نہ اللہ نے آپ کو آنے پہ اختیار دیا اور نہ اللہ نے آپ کو جانے کا اختیار دیا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب بھیجیں گے تو جانا پڑے گا اور جب بلائیں گے تو آنا پڑے گا۔ یہ تیرے اختیار میں نہیں ہے۔ جب بھیجیں گے تو آنے سے منع نہیں کر سکتا اور جب بلائیں گے تو جانے سے منع نہیں کر سکتا۔ اور پھر اتنا عاجز رکھا کہ اپنی مرضی سے ہماری بارگاہ میں آ بھی نہیں سکتے۔ دیکھیے بڑا جملہ ہے، اگر آپ اس سے سمجھ لیں، آپ اپنی مرضی سے ہماری بارگاہ میں نہیں آ سکتے، اسی لیے اس کو خودکشی قرار دیا گیا اور خودکشی کو حرام قرار دیا گیا۔ خودکشی شریعت میں حرام ہے۔ یہیں سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے، آپ دکھوں سے پریشان ہیں، آپ پریشانیوں سے پریشان ہیں، آپ حالات سے پریشان ہیں اور آپ نے اپنا گلا گھونٹ لیا، آپ نے پھانسی لے لی، تو آپ یہ بتائیے صلوات پڑھتے ہوئے یا درود پڑھتے ہوئے یا فاتحہ پڑھتے ہوئے یا مجلس کراتے ہوئے 100 دفعہ آدمی سوچے گا ایسے آدمی کے لیے کہ جس نے خود پھانسی لی ہو؟ تو کوئی تو فاتحہ بھی نہیں پڑھے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی مجلس، ارے کم وقت نے خود مر گیا، بھائی مرا تھوڑی ہے، خود مر گیا، اللہ نے تھوڑے ہی بلایا تھا، اپنے آپ اپنا گلا گھونٹ لیا۔ تو گلا میں نے اپنا گھونٹا، دنیا سے میں رخصت ہوا، یہ دنیا مجھے برا کیوں کہہ رہی ہے؟ یہ اسلام میری موت کو حرام قرار کیوں دے رہا ہے؟ یہ اس لیے دے رہا ہے کہ تجھے اختیار نہیں تھا، تجھے اختیار اتنا تھا جب وہ بلائے جب جانا تھا، اور اگر وہ نہ بلائے تو تجھے جانا نہیں تھا۔ اور یہ جو خودکشی کو اسلام کہتا ہے حرام ہے، اپنا گلا گھونٹنا حرام ہے، اپنی زندگی ختم کرنا حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ یہیں سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جس جان کو تم اپنی جان سمجھ رہے ہو وہ تمہاری جان نہیں ہے، وہ امانت پروردگار ہے۔ تمہاری جو جان ہے وہ تمہاری ملکیت ہے یا یہ امانت ہے؟ یہ جو تمہاری جان ہے تمہارے جسموں میں ہے، یہ امانت خدا ہے یا تمہاری ملکیت ہے؟ ملکیت اور امانت کا قانون سن لیجئے۔ آپ نے مجھ سے گاڑی امانت کے طور پر لی اور یہیں امام باڑے کے سامنے اس پہ لٹ بجانے لگے، شیشے توڑنے لگے۔ اب یہ مولانا صاحب وہاں سے گزرے، انہوں نے کہا ارے بھائی کچھ تو شرم کرو، ارے قبلہ کی گاڑی ہے بھائی، اس کے شیشے کیوں توڑ رہے ہو، اسے خراب کیوں کر رہے ہو؟ تو اب سامنے والے کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے پیسے سے گاڑی خرید کے لایا ہو اور کھڑا ہوا شیشے توڑ رہا ہو اور مولانا صاحب کہے اپنی کیوں گاڑی توڑ رہے ہو، تو وہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہے گا جناب میری ہے، میں کچھ بھی کروں، پیسہ میرا ہے، دولت میری ہے، گاڑی میری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے امانت کے بارے میں سوال ہوتا ہے، ملکیت کے بارے میں سوال نہیں ہوتا۔ تو یہ جان تمہاری ملکیت نہیں ہے، یہ امانت خدا ہے، اور امانت خدا ہونے کی وجہ سے اس کا سوال ہوگا۔ اسی طرح اولاد جو تمہارے ہاتھوں میں ہے وہ تمہاری ملکیت نہیں ہے، وہ امانت خدا ہے۔ اسی لیے جب آدمی مر جاتا ہے تو قبر میں پہلا سوال یہی ہوتا ہے، وہ جو ہم نے تجھے امانت دی تھی اسے کس راستے پہ لگا کے آیا؟ ایک حدیث سنا دیتا ہوں، اپنا موضوع سنا۔ روایت میں موجود ہے کہ 4 چیزیں جب ہو رہی ہوں تو انسان کو اپنے لبوں سے دعا کرنی چاہیے۔ 4 چیزوں کے وقت، ایک تو جب بارش ہو رہی ہو
جوانوں آپ سنو، جس کو جاب نہ مل رہی ہو، جس کی بیٹیوں کی شادی نہ ہوتی ہو، جو پریشانی میں مبتلا ہو، جو اقتصاد کے اعتبار سے پریشان ہو، روایت میں موجود ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو اذان کے الفاظ دہرانے کے بیچ میں دعا کرے تو اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں۔ جب بارش ہو رہی ہو تو بارش ہوتے وقت دعا کرے تو اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ جب عورت کا اور مرد کا نکاح ہو رہا ہو، کمال کا مسئلہ، کھانے میں نہ لگے رہیے گا، دعا بھی کیجئے گا نکاح کے وقت، تو نکاح کے وقت اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ یہ 3 جگہ میں نے آپ کو بتائی۔ اب موضوع گفتگو سنیے کہ یہ انسان، یہ اولاد ملکیت ہے، ملکیت نہیں ہے، امانت خدا ہے۔ اسی لیے حر نے اپنے بیٹے کو مرنے کے لیے پہلے بھیجا، ورنہ کیا کوئی باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میرے سامنے مرے؟ کیا کوئی باپ چاہتا ہے میں اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھاؤں؟ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میرا جنازہ اٹھائے۔ لیکن کربلا نے حر کی ذہنیت کو کتنا بدلا، پہلے بیٹے کو بھیجا، بعد میں خود گیا، تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے جب بیٹا سامنے صحیح عقیدے پر مر جائے گا تو میں بھی سکون سے مروں گا، میں بھی سکون سے مروں گا کہ میرا بیٹا صحیح عقیدے پر دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ بس عزیز تو سنیے، تو یہ ہماری جان، ایک موضوع میں نے آپ کو سنا دیا، ہماری ملکیت نہیں ہے، امانتیں، زور سے بولیے، ہاں بس چاہے داد نہ دیجیے گا مگر زور سے بولتے رہیے گا، یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ امانت خدا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں اختیار دیا، نہ تو آنے پہ اختیار نہ جانے پہ اختیار، لیکن ایک چیز کا اختیار ہے، اور وہ ہے موت کو اپنی اچھا بھی تم ہی بناؤ گے اور موت کو اپنی برا بھی تم ہی بناؤ گے۔ جانے پہ اختیار نہیں ہے، آنے پہ اختیار نہیں ہے۔ اختیار کہیں پر ہے؟ چاہے موت اچھی بنا لو، چاہے موت بری بنا لو۔ اللہ اچھی اور بری نہیں بناتا، اللہ موت کو نہ اچھی بناتا نہ بری بناتا۔ اللہ نے تو بندے کے اختیار میں دیا کہ چاہے تو اچھی بنا لے چاہے تو بری بنا لے۔ اچھا، اچھی موت کون سی ہے اور بری موت کون سی ہے یہ بھی آپ سمجھ لیجئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ قرآن نے یہ تو بتایا کہ موت میں ذائقہ ہے، لیکن کہیں قرآن میں یہ نہیں ہے کہ ذائقہ کیسا ہے۔ وہ جملہ میں نے آپ کو پورے قرآن کی میں نے سیر کرا دی کہ قرآن مجید میں یہ ہے کہ موت میں ذائقہ ہے، لیکن قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں ہے کہ موت میں ذائقہ کیسا ہے۔ یہ تو بتایا جب حسین نے قاسم سے پوچھا کیف الموت عندک، تیرے نزدیک موت کیسی ہے، تو جناب قاسم نے جواب دیا احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں ہے، تاکہ قیامت تک کے جوانوں کو قاسم کا پیغام دے دیا جائے، اگر موت حسین کے ساتھ ہے تو شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور اگر موت حسین کے ساتھ نہیں ہے تو پھر وہ شہد سے زیادہ شیریں نہیں ہے۔ تو قرآن نے ذائقے کے بارے میں بتایا اور قاسم نے کیسا ذائقہ ہے یہ بتایا۔ تو لہذا موت اچھی بھی ہو سکتی ہے، موت بری بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کا کردار اچھا ہو تو موت اچھی ہوگی، اگر آپ کا کردار برا ہے تو موت بری ہوگی۔ جتنا اچھا کیریکٹر اتنی ہی اچھی موت، جتنا برا کیریکٹر اتنی ہی بری موت۔ ہمارے یہاں تو آج کل بڑی تعریف کی جاتی ہے اس آدمی کی کہ جسے دیکھنے کے بعد لوگ راستہ بدل دیں، کرتے نہیں، ارے بھائی یہ تو پورے مظفر نگر کی جان ہے، یہ آپ نہیں جانتے قبلہ،
کتنا روب ہے ان کا مظفر نگر میں، یہ جس گلی سے گزر جائیں اس گلی سے لوگ راستہ چلنا چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے کہا آئیے ہم نبی سے پوچھتے ہیں کہ اس آدمی کی اوقات کیا ہے جسے دیکھنے کے بعد لوگ راستہ بدل دیں۔ تو نبی نے فرمایا کائنات کا سب سے بڑا ذلیل انسان وہ ہے کہ جسے دیکھ کے شریف آدمی راستہ بدل دے۔ اب بتائیے کیا بننا چاہتے ہیں آپ ذلیل ترین بننا چاہتے ہیں یا آپ نیک بننا چاہتے ہیں؟ تو پہلی چیز، انسان اگر اپنی موت اچھی کرنا چاہتا ہے تو پہلا طریقہ ہے کہ اپنا کیریکٹر بدلے، اپنا اخلاق صحیح رکھے۔ اسی لیے نبی کی ایک مشہور و معروف حدیث بڑی عجیب و غریب ہے، میں تو واقعا لذت آتی ہے، آپ کو بھی لذت آئے گی۔ پتہ ہے نبی نے کیا فرمایا؟ کسی کے نماز روزے کو دیکھ کے مرعوب نہ ہو جانا کہ بڑا مومن ہے۔ خدا کی قسم جوانوں آپ سے گزارش ہے، سنیے کیا حدیث فرمائی۔ ایک آدمی بڑا نمازی ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا حاجی ہے، بڑا روزے دار ہے، بڑا مجلسیں کرانے والا ہے، بڑی انجمنیں بلانے والا ہے، بڑے ماتمداری قائم کرواتا ہے۔ نبی کیا کہتے ہیں؟ خبردار کسی کے نماز روزے سے مرعوب نہ ہو جانا کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ ہم نے کہا پہ نبی کیا دیکھیں؟ پہلے یہ دیکھو رشتہ داروں میں رہتا کیسے ہے، معاشرے میں کیسے رہتا۔ ایسا تو نہیں کسی کا لے کے ہی نہیں دیتا، جس زمین پہ پیر رکھ دیا اسی کو اپنے باپ کی ملکیت سمجھنے لگا، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ تو اسلام کیا کہتا ہے؟ خبردار یہ نہ دیکھنا نماز کتنی پڑھتا ہے، یہ نہ دیکھنا روزہ کتنا رکھتا ہے، یہ دیکھو معاشرے میں رہتا کیسے ہے۔ اسی لیے نبی علی نے فرمایا، میرے مولا علی نے، زندگی کی، خدا کی قسم اگر یہ 4 حدیثیں آپ نے یاد کر لی نا تو پوری مجلس کامیاب ہے اور آپ کو بھی جینے کا سلیقہ آ جائے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں زندگی کی اصل خوبصورتی اس میں نہیں ہے کہ آپ کتنے خوش ہیں، نہیں اس میں ایسے نہیں چھوڑوں گا میں جبکہ ایک ایک آدمی سے توجہ نہ دلوا لوں۔ کیا فرمایا مولا علی نے؟ زندگی کی اصل خوبصورتی اس میں نہیں ہے کہ آپ کتنے خوش ہیں، زندگی کی اصل خوبصورتی اس میں ہے کہ کتنے مومن آپ سے خوش ہیں۔